سورہ احزاب ہماری جو ہے 21ویں پارے تک ہم نے مکمل کر لی تھی، اور آج الحمدللہ ہم 22ویں پارے سے سورہ مبارکہ کا آغاز کریں گے۔ اور جہاں تک ہم نے بات مکمل کی تھی، میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق بات آئی تھی کہ اگر آپ کو دنیا کی رونق اور میلہ چاہیے اور مال و دولت چاہیے تو پھر آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں ہے صحیح۔ آپ آئیں، آپ کو ہم دے دلا کے یہاں سے رخصت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کے نبی کے گھر میں تو فقر و فاقہ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ امت کی اکثریت میں فقر و فاقہ ہے نا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بادشاہ پیغمبر نہیں گزرے، بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت ذوالقرنین تھے، ان کا بھی ذکر قرآن کے اندر آتا ہے۔ یہ گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، سلطنت تھی، لیکن اگر آپ میجورٹی دیکھیں نا انبیاء علیہ السلام کی، تو وہ اللہ پاک نے کیا رکھی ہیں؟ فقر و فاقے والی ہی رکھی ہیں، اور ان کا فقر و فاقہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، وہ ان کا اختیاری فقر و فاقہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آتے تھے، بہت سارا مال و دولت آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس مال کو اپنے پاس جوڑ کے جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ رات کو جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو گھر والوں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کوئی چیز بچی بھی تو نہیں ہے جو صدقہ کرنے والی ہو، اور اگر ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً جو ہے اس کو دے دلا کرتے تھے، اس کو صدقہ جو ہے فرما دیا کرتے تھے، اور پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی چیز جو ہے وہ رات کو گھر پہ رہے۔ تو آئیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا، کیونکہ انہیں اگلے دن کا تھا ہی نہیں کہ اگلے دن کیا ہوگا اور کیسے گزارا ہوگا۔ تو بہرحال اس میں، لیکن اگر ہم میں سے کوئی اپنے کل کے لیے یا اگلے وقت کے لیے تھوڑا بہت اگر اس میں بچا کے رکھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو توکل کا اعلیٰ مقام ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، لیکن اب اتنا بھی نہیں ہو کہ جو ہماری ضرورت سے بھی زائد ہو، اور ہماری پھر وہ حوث جو ہے وہی نہ مکمل ہو کے دے رہی، اور ہمیں لگے کہ ہم اپنے لیے بھی بچا لیں اور اپنی نسلوں اور پتہ نہیں کون کون سی نسلوں کے لیے بچا کے رکھ جائیں جو پتہ نہیں ہونی بھی ہیں یا نہیں ہونی۔ تو پھر اتنا مطلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا بہت اگر ہم کر لیں تو وہ کوئی اس کے خلاف شرع جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی کی بیویوں کا مقام جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ نبی کی بیویوں کا پروٹوکول بھی زیادہ تھا، معاشرے میں مقام بھی بہت زیادہ تھا، تو اس لیے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی بات آئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بات آئے گی، تو اس لیے آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ کو احکامات کیا دیے جا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، ہر قسم کے لوگ آیا جایا کرتے تھے، اور بات چیت بھی جو ہے پردے کے پیچھے سے ہو جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آ گئے، کوئی پوچھنے کے لیے آ گئے، ان کے گھر پہ کوئی جو ہے واچ مین تو نہیں کھڑے ہوتے تھے نا، تو اس لیے وہ اگر آواز لگاتے تھے تو پردے کے پیچھے سے گھر کی خواتین ہی پوچھتی تھی کہ بھئی کون آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے، کیا کام ہے۔ تو کہا یہ ایک سمجھیے کہ اصول ہے جو امت کی ماں کے لیے تھا، اور جو امت کی ماں کے لیے تھا وہی اصول کیا ہے، امت کی بیٹیوں کے لیے بھی اصول ہے۔ کیا اصول ہے کہ تم دب کے بات نہ کیا کرو، ایسی آواز میں، ایسے سٹائل میں بات نہ کیا کرو کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو دوبارہ ہم سے مزید بھی بات کرنے کی جرت جو ہے وہ ہو۔ غیر مردوں سے بات کرنے کے عورتوں کو آداب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اور کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل صاف ہو، لیکن دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ زیادہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ایز ٹو کمپیئر عورتیں، تو اس لیے اگر ہم کسی کے ساتھ لوچدار آواز میں بات کریں گے، بناوٹی انداز میں بات کریں گے، اس انداز میں بات کریں گے کہ دو ٹوک نہ ہو، بلکہ اس کو شاید یہ میسج ملے کہ ہم بڑے اس سے ہنس کے اور اس انداز سے بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ شخص لالچ میں پڑ جائے اور خواہ جو ہے ہمیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے، بلکہ صاف اور سیدھی بات جو ہے وہ کیا کرو۔ مطلب صاف اور سیدھی کا مطلب یہ ہے کہ جسے مطلب کی بات ہو، وہ پوچھے کہاں گئے ہیں تو بتا دے کہ وہاں گئے ہیں، وہ کوئی کام کی بات کرے تو یہ کر لیں۔ اب یہی اصول ہم خواتین اب بازار میں بھی جاتی ہیں، شاپنگ بھی کرتی ہیں،
گھروں پہ ریڑھی والے آتے ہیں، ان سے سودا بھی لیتی ہیں، تو بلا وجہ ہم کسی کو بھائی بنا لیتے ہیں، کسی کو کچھ کر لیتے ہیں. ذرا سی چیزوں کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلا وجہ کی خواتین حجتیں کر رہی ہوتی ہیں نا، اور تم میرے بھائی ہو، اور ہم تو ہمیشہ آپ سے سودا لیتے ہیں، اور ہم تو ایسے ہمیشہ کرتے ہیں. اب دکاندار بھی کوئی اتنا بیوقوف تو نہیں ہوتا، دن میں آپ نے تو شاید کبھی کبھار بازار جانا ہے، وہ دن میں میرے آپ جیسی سینکڑوں عورتوں کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا نتیجہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ بلا وجہ یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے احکامات کے خلاف ورزی ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری لوچدار آواز میں اور میرے اس انداز میں بات کرنے سے وہ مجھے کوئی نفع دے دے گا، فائدہ دے دے گا، تو چلیں اگر اس نے دے بھی دیا فائدہ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنی سستی ہیں، میں اتنی سستی ہوں کہ 500 1000 کے پیچھے 100 200 کے پیچھے میں اپنی آواز سے، اپنے انداز سے یا اپنی ان چیزوں سے آدمیوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی پھروں. ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی جو ہے نا بری بات ہے. اور آدمی اسی لیے جو ہے نا وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ عورتوں نے ان کو مائل کیا ہوا ہے اور عادی کیا ہوا ہے. تو پھر جب کوئی خاتون دو ٹوک بات کرتی ہے نا تو آدمیوں کو بھی بڑا مشکل لگتا ہے نا، کہ جو خاتون کہتی ہے بھائی یہ چیز اتنے کی اگر آپ نے دینی ہے تو آپ دے دیجیے، نہیں دینی تو ہم اگلی دکان پہ چلتے ہیں. تو ان کو تھوڑی دیر اچھا آپ سنیں تو صحیح، اچھا آپ ٹھہرے تو صحیح، اچھا آپ بات تو کریں، کیونکہ عورتوں نے عادی کیا ہوا ہے نا ان ساری چیزوں کا. اور یہ ہماری دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابقہ دور کی جاہلیت کسی سجدہ جو ہے وہ دکھاتی نہ پھرو. اب یہاں پر یہ ہے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو، اپنے گھر میں سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھو. مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ ماری نہ پھرو. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ عورت ضروری کام کے لیے نکل سکتی ہے، اپنے علاج معالجے کے لیے نکل سکتی ہے. کوئی خاتون اگر ایسے ماحول کے اندر کوئی جاب کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، کوئی قومی خدمت سر انجام دے رہی ہیں، جیسے لیڈی ڈاکٹرز ہیں. اب عورتوں کے علاج کے لیے ضروری ہے، اگر لیڈی ڈاکٹرز نہ رہیں تو عورتوں کے بہت سارے مسائل اور چیزیں ایسی ہیں کہ آدمیوں سے ظاہر ہے مناسب بھی نہیں ہے، وہ ہم کیسے کروائیں گے. اسی طرح عورتوں کی تعلیم ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک چیز یہ کہ مخلوط نہ ہو. اب کیا کریں کہ ہم تو جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں تو اب یہ خلط ملط اس قدر جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا. کولیگز کو اور کلاس فیلوز کو اور ان کے ساتھ جو ایک جو ہے لڑکیوں کا ایک مطلب اس طرح سے وہ ان کو گروپ ورک دے دیا جاتا ہے، اس طرح اسائنمنٹس ان کو دے دی جاتی ہیں کہ پھر وہ بلا وجہ کا بچے اور بچیوں کا اختلاط جو ہے وہ آپس میں ہوتا ہے. یہ ہماری دین کی باقاعدہ جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اس میں کہا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. مطلب یہ کہ اس طرح سے اور اپنی سجدہ جو ہے دور جاہلیت کسی دنیا میں نہ دکھاتی پھرو. یہ جاہلیت کا رواج تھا، اور جب اسلام آیا تو ماڈرنٹی ہے. اسلام میں ماڈرنٹی اور جاہلیت جو ہے بیکورڈنس. تو بیکورڈنس جب تھی تو وہاں یہ تھا کہ جب عورتیں نکلتی تھیں نا تو کہا کیا کرتی تھیں کہ دو چوٹیاں بنا لیا کرتی تھیں، اور ایک چوٹی آگے ادھر ڈال لیتی تھی، ایک چوٹی جو ہے وہ ادھر ڈال لیتی تھی، اور اپنی جو سینہ ہے اس پہ اوڑھنیوں کے آنچل جو ہے وہ نہیں ڈالا کرتی تھی. اس لیے ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس چیز کی تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے سینے پر اوڑھنیوں کے آنچل بھی جو ہے وہ ڈالیں، اور اپنے بال اور یہ چیزیں جو ہے اس کو بھی آپ کور جو ہے وہ کر کے رکھیں، کیونکہ عورت کے اندر جو ایک اٹریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے وہ مرد کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرتی ہے. تو لہٰذا اچھا اب بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکم تو امت کی ماؤں کے لیے ہے. آپ دیکھیے کہ جو حکم امت کی ماؤں کے لیے ہے وہی حکم جو ہے وہ امت کی بیٹیوں کے لیے ہے اور پوری امت کے لیے ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کسی سجدھج نہ دکھاتی پھرو. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ عورتیں جو باہر نکلتی ہیں اور سج دھج کے ساتھ نکلتی ہیں تو وہ جاہلیت کے دور کی یاد کو تازہ کرتی ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. کیوں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ چاہتے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی ہیں، مجھ سے آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور بہترین اگزامپل ہے، تو آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جن کے ذریعے دین پہنچا ہے. اب دین کے کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو عورتوں نے پہنچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ازدواج تھی اس کا بھی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسے معاملات تھے، خانگی معاملات تھے کہ جن کی حقیقت ہی نہ کھلتی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین اس کے بارے میں جو ہے امت کو خبردار جو ہے وہ نہ کرتی. تو لہٰذا فرمایا کہ اب جن خواتین نے اوروں کے لیے اگزامپل بننا تھا،
جن سے دین کی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو گھر کی چیزیں تھیں ان خواتین کے ذریعے امت تک پہنچ رہی تھی، تو کیا خیال ہے ان خواتین کا کردار بے داغ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آف کورس ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ جو خاتم النبیین ہیں، جن کے سر کے اوپر امام الانبیاء کا تاج ہے، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بیویوں میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہو سکتی تھی خدا نہ خواستہ کہ جو کسی بھی طرح ایک جسے کہتے ہیں ایکسیلنس کے لیول سے کچھ کم ہوتی؟ نہیں، ایوریج بھی نہیں، وہ تو ایکسیلنس کے لیول پر جو ہے وہ چیزیں تھیں۔ اب یہاں پہ ایک عقیدہ درست کرنے والی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے ہی ایک فرقہ ایسا ہے جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ تکفیر کرتا ہے اور نعوذ باللہ ان کے اوپر برے الزامات لگاتا ہے، وہی الزام جو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے لگائے تھے۔ اور آپ تو سورہ نور میں اس کے متعلق پوری برات جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ آپ پڑھ کر آ گئی ہیں، تو لہٰذا اب اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بری بات لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو گویا وہ کفر کرتا ہے، تو قرآن کا انکار کرنے والا تو پھر کافر ہو گیا۔ اور پھر وہیں پر آپ نے یہ اصول پڑھ لیا تھا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اور جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں پاکیزہ ترین انسان ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کی بھی جو کردار ہے وہ ایکسیلنٹ لیول پر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت ان باتوں کو کہ جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ کہا کہ آپ کے گھر میں جتنا ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے، رسول خود نمونہ ہے حکمت کا، تعلیم کا اور تبلیغ کا، تو پھر آپ بھی ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، یعنی اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل پہ نظر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی الگ الگ جو ہے ایسی خصوصیات جو ہے وہ بتا دی کہ کچھ خواتین نے کہا کہ ہمارا تو ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر، تو کہا کہ لیجئے آپ کا ذکر آ گیا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ مرد کہ جو تابع فرمان ہیں، اور بے شک وہ عورتیں کہ جو اطاعت گزار ہیں، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، اور بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، بے شک سچے مرد اور سچی عورتیں، بے شک صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور بے شک روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد، اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ نے ساری انسانیت میں سے کچھ مردوں اور کچھ عورتوں میں کچھ خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کے پسند کر لیا اور کہا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ان خصوصیات کے حامل مرد ہمارے گھروں میں ہوں، ہمارے زوج ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے بیٹے ہوں، ہمارے باپ ہوں، جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں، اور جو کوالٹیز آئی ہیں یہاں پہ اچھی عورتوں کی، سب سے بڑھ کے وہ کوالٹیز ہمارے اندر ہوں، ہماری بیٹیوں کے اندر ہوں، ہماری ماؤں کے اندر ہوں، ہماری بہنوں کے اندر ہوں، ہماری پیاروں جتنی ہماری سہیلیاں ہمارے پیارے ہیں، اللہ کرے کہ یہ سب صفات جو ہیں وہ ان کے اندر ہوں۔ اور کسی مومن مرد اور کسی عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اس کو اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہ میں پڑ گیا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش آ گئی۔ یہ آیات جو ہیں ان کا شان نزول ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس وقت زید بن محمد جو ہے وہ کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ شادی نہ نبھی، یہ جوڑا جو ہے وہ آپس میں مطمئن نہیں تھا اور خوش نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب روز کے روز جھگڑے، روز کے روز مسائل جب سامنے آتے، کبھی زید سناتے اور کبھی جو ہے وہ حضرت زینب جو ہیں وہ قصہ سناتے، تو اب اللہ کے نبی کی بات سنیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ اللہ نے کیا احسان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کو خاتون جو ہے ان کے نکاح میں آ گئیں،
اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کیا کہ اپنا بیٹا جو ہے ان کو بنا کر اپنے گھر کی خاتون جو ہے ان کا نکاح جو ہے ان کے ساتھ کیا. تو جب وہ اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو اپنی گھر والی کے ساتھ نہیں بن رہی, اب میں کیا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں بیوی کو نہ چھوڑ, اللہ سے ڈر. ٹھیک ہے, یعنی یہ جنرل ایک سمجھے کہ ایک حکم بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہوں تو کہا کہ اس عورت کے اندر خیر دیکھو, جس میں تم شر دیکھ رہے ہو نا اس میں کوئی خیر بھی تو ہوگی نا, تو خیر دیکھو اور نبھا کی کوشش کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو تلقین کی کہ بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ زید کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہوگا اور پھر ان کی طلاق ہوگی اور اس کے بعد پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے آپ کے ساتھ کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تقدیر کو ٹالنے کے لیے, جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کہیں کہ میرا تو گزارا نہیں ہو رہا, ہمارے مسئلے مسائل بیوی ہسبینڈ کے درمیان اتنے زیادہ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں نہیں اپنی بیوی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو اور رکھو, کیونکہ پتہ تھا کہ جب یہ طلاق ہوگی تو پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ڈرتے تھے, آپ لوگوں سے ڈرتے تھے, حالانکہ اللہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. یعنی مقصد یہ کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ معاشرے میں کیا باتیں ہوں گی, کیونکہ اس زمانے میں جس کو بیٹا بول دیا جاتا تھا وہ سگے بیٹے کی مانند جو ہے وہ ہو جاتا تھا. تو اس لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر رہے تھے کہ اگر مجھے زید کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا پڑ گیا, زینب کے ساتھ, تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیپالک کی جو چھوڑی ہوئی بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. تو آپ ڈر رہے تھے. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. اللہ نے کہا زوجنا, کہا ہم نے نکاح کر دیا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمانوں پر نکاح ہوا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج, تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں. ایک عام اصول ہے ہماری شریعت کا کہ اگر کسی شخص کے اپنے بیٹے کے ساتھ کسی عورت کی شادی ہوئی اور کسی بھی وجہ سے وہ شادی ٹوٹ گئی, خدا نخواستہ وہ بچے کا انتقال ہو گیا یا میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو گئی, تو وہ جو سابقہ سسر ہے نا اس کی شادی اپنی بہو کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ طے شدہ اصول ہے. لیکن کون سا بیٹا؟ جو اپنا بیٹا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے, منہ بولا بیٹا ہے, تو یہ ایک رسم بد تھی کہ منہ بولے رشتے جو ہیں نا ان کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت جو ہے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اسلام نسب کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور حفاظت نسب کا انتظام کرتا ہے کہ کون کس کا بیٹا, کس خاندان کا, کون کس کا جو ہے وہ خاندان, کس کا محرم, کون کس کا نامحرم. تو اس وجہ سے کیونکہ ان رشتوں کے آپس میں مکس اپ ہونے سے بہت ساری کنفیوژنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ کروایا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثال بنا کے. اور آپ سمجھیے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سخت امتحان تھا. ابھی پیچھے تو میں نے عذاب کا سنایا تھا نا آپ کو کہ جہاں کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے اور ہلا مارے گئے اور اوپر سے بھی فوجیں آ گئیں اور ادھر سے بھی آ گئیں اور ہر طرف سے گھیر لیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک وہ مشکل تھی, اس کی الگ بات تھی. یہ والی جو مشکل ہے نا, مجھے لگتا ہے یہ اس سے بھی بڑی مشکل تھی کہ جب آپ پورے معاشرے کے اندر اجنبی ہو جائیں اور جو کام کبھی ہوا ہی نہیں پورے معاشرے کے اندر وہ کام آپ سے کروا لیا جائے. اور میں نے تو اس دن آپ سے یہی کہا تھا نا کہ آپ اگر آج اپنے معاشرے میں آج یہ رسم دیکھیں کہ کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح کر لے, تو ہمارے جیسے لوگ ہی زبان دراز جو ہیں وہ لے کے اس کے پر کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو کتنا بے شرم انسان تھا, دیکھو کیسا تھا, دیکھا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت نسب کے انتظام کے لیے اور اس بات پر چوٹ مارنے کے لیے کہ ہمارے نزدیک منہ بولے رشتوں کی اہمیت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسم ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کروائی کہ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یعنی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے,
آپ کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حکم اللہ کا آ گیا، جو حکم اللہ کے رسول کا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہاں پر کسی جھجک کی ضرورت نہیں ہے. یہی اللہ کی سنت ہے، ان سب انبیاء کے معاملے میں بھی رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم جو ہے ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ آیت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زبانی بھی یاد کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا نمبر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40ویں آیت ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو ہے وہ ذکر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. لوگ اس وقت سمجھتے تھے نا انہیں زید کا باپ جو ہے وہ سمجھتے تھے، کہاں نہیں، زید کے والد جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور بلکہ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اچھا، خاتم النبیین کو سمجھنے کی ضرورت ایسے ہے، آپ اس کو ایک ایگزامپل سے آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بوتل ہوتی ہے، اگر وہ سیل بند ہوتی ہے تو آپ کی سمجھے سیل کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، سیل کے باہر سے کوئی چیز آ سکتی ہے، کوئی بھی طرح کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا نا. تو بس ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کے بعد نبوت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا. اب کوئی یہ کہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں یا 1500 سال گزر چکے ہیں، اب وہ احکامات جو ہیں وہ ذرا جو ہے نا دھیمے پڑ رہے ہیں، اب ان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم کوئی نئی تعلیم نہیں لا رہے، ہم بات وہی کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی جاتی تھی، اور ہم نبوت کا ایک تسلسل ہیں. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ قادیانی کہلاتے ہیں. اور قادیانی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں، کافر ہیں، کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جو ختم نبوت کا منکر ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، ایک سوال اور کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو ختم نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ اس میں تو ختم نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی احزاب کی آیت نمبر 40 آ رہی ہے، تو یہ کیا اس سے باہر ہے کوئی چیز؟ سیدھی سی بات ہے نا کہ آیت نمبر 40 میں قرآن کے اندر ہی ذکر آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. تو جب قرآن کے اندر واضح طور پر اس کا ایک ذکر آ گیا اور اس کے اوپر احادیث مسلسل جو ہے وہ موجود ہیں، تو کیا کوئی اب ہر چیز جو ہے، ہر حکم جو ہے وہ ایک چیز میں تو نہیں آتا نا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، کچھ چیزیں ہمیں قرآن سے ملیں گی، اور قرآن کی چیزوں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. قرآن تو ویسی پکی ٹھٹھی بات ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کلمے کے اندر ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ بات پھر کلمے میں بھی آ جانے چاہیے تھی کہ وہ خاتم النبیین ہے. تو بھائی یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے کیا. لیکن اس بات کو اب قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے، طے کر دیا گیا ہے آیت نمبر 40 سورہ احزاب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. اور چونکہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آنا، تو اس لیے ہر رسم بد کا، ہر جاہلیت کی رسم کا خاتمہ آپ سے ہی تو ہوگا. کیونکہ جو تاثیر پیغمبر کے کام کرنے کی ہے، پیغمبر کی جو ہے وہ بد رسم کو توڑنے کی ہے، وہ تاثیر کسی عام انسان کی تو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے مطلب وہ مکمل ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ فالوورز ہیں، جیسے میں ہوں اور آپ ہیں. اب ہم اس پیغام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا، اس پیغام کو دنیا میں لے کر پھرنے کے پابند ہیں. لیکن ہم کیا کہلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، نبوت میں کوئی شریک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، ہے نا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جب قرآن میں ایسا حکم آیا کرے تو فوراً اس حکم کو پورا کر دیا کرے نا. جیسے سجدے کا حکم آتا ہے، جب سجدہ ہوتا ہے تو کہا کہ اگر فوری طور پہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا سر اسی وقت، اگر آپ قبلہ رخ بیٹھے تو ٹھیک ہے، قبلہ رخ نہیں بھی بیٹھے
تو بھی اپنا سر جو ہے سر اطاعت جو ہے اس وقت ضرور جھکا دیں، تاکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اور تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور سجدہ تلاوت آتا تھا، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اونٹنی کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ جو ہے وہ فرما لیا کرتے تھے۔ تو ایک بات کہی اور فوری طور پر اس کا عمل، تو جیسے بھائی میں نے کہا کہ ذکر کرو اللہ کا اور ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو صبح و شام، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ذکر کی کیا فضیلت آئی ہے کہ ہمیں ایک رحمت ملتی ہے۔ اب رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ رحمت، برکت، یہ چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، ان کا کوئی مادی وجود جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ رحمت وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ایک گھر ہے، جس گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت گھر ہے، بڑا ہی عیش و آرام ہے، بڑا ہی مطلب دنیا کے لحاظ سے وہ آراستہ گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس گھر میں اگر رحمت نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے زحمت ہوگا، ہے نا، وہ ایک زحمت بن جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، شاید گرمی سردی کی بھی اتنی سہولت نہیں ہے کہ چائے سامان ہے، لیکن اس گھر میں قہقہے گونجتے ہیں، وہاں گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، جس گھر میں دل لگتا ہے۔ اب کہنے کو وہ گھر چھوٹا ہے، مال و اسباب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر کیا ہے، وہ رحمت ہے۔ رشتے بھی رحمت ہوتے ہیں نا۔ اب جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فالوورز دیکھیں کسی کے، اس کے اتنے لاکھ فالوورز ہیں، اس کے اتنے لاکھ فالوورز ہیں، لیکن وہ جو فالوورز ہیں اس کی کوئی کسی مصیبت کی گھڑی میں، کسی اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہوتا کون ہے اس وقت؟ اپنے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اپنے بہن بھائی ہوں گے، یا کوئی قریبی جو ہیں دوست احباب جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز سے کوئی اللہ کے ہاں جو ہے وہ مطلب نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی کثرت ہے کس چیز کی، بات یہ ہے کہ رحمت کتنی ہے اور برکت جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا جو ہے رحمت اور برکت لاتا ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہے نہیں آپ کو سورہ مریم نہیں پڑھائی، تو سورہ مریم میں جب ہم نے جو ہے نا ذکر علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا، تو جب ذکر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نے کہا اللہ میرے اولاد ہوگی کیسے، میں بوڑھا، میری بیوی جو ہے بانجھ، تو کہا ایسے ہی ہوگا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو۔ تو یہ جو تسبیح کرنا ہے اور یہ جو ذکر کرنا ہے اور اللہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ سب جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ذکر ہی ہے نا۔ ذکر کوئی اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اس طرح سے نہیں، درود شریف پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینا بھی ذکر ہے، اللہ رسول کی باتیں بیٹھ کر کرنا، عبرت کی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ مجھے کیسے ہدایت مل جائے، کیسے میں نیکی کے راستے پہ چلوں، اپنے لیے فکر کرنا، آپ کو میں کہوں آپ دیکھیں میرے کردار کے اندر کیا کیا کمی ہے، آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ مجھے کہیں کہ آپ ذرا میرے اندر دیکھیے گا کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، تو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو یہی اللہ کا ذکر ہے کہ جس میں ہمیں اللہ یاد ہو اور ہم اللہ کی کسی نہ کسی انداز میں جو ہے اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہوں یا اللہ کے خوف کی بات کر رہے ہوں۔ تو جب اللہ کا اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعا رحمت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تاریکی سے نکلتے ہیں، روشنی میں لے آتے ہیں۔ تاریکی کیا ہے؟ ایول ہے، ڈارکنیس جو ہے وہ ایول کا ایک سائن ہے، اور روشنی کیا ہے جو ہے تاریکی جو ہے وہ ڈپریشن کا سائن ہے، ایول کا سائن ہے۔ اور لائٹ کیا ہے؟ لائٹ جو ہے وہ ایک خوشی کا سائن ہے، لائٹ جو ہے ایک امید، ایک ہوپ کا سائن ہے، اور لائٹ جو ہے آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا ذہن جو ہے اس کے ہلکے ہونے کا جو ہے وہ ایک سائن ہے۔ تو کہا کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اندھیرے سے نکلتے ہیں اور روشنی میں آ جاتے ہیں۔ یاد ہے یونس علیہ السلام کیا کیا تھا؟ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک پڑھا تھا، انی کنت من الظالمین، کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں اور سمندر کی تاریکی میں نا، ایسی تاریکی کہ جس میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ اب کیا بننا ہے اور کیا نہیں بننا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا نا اگر وہ تسبیح پڑھنے والا نہ ہوتا تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو ذکر کرنا جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہ نیکی ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے اور روشنی میں لے آتی ہے۔ اور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔
کون ملے گا؟ جب ہم جو ہے ملیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ادھر بھی فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے رو بان کے، اور دوسری جانب بھی جو ہے فرشتے جو ہیں وہ رو بنا کر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، جیسے کوئی ریڈ کارپیٹ ہم کیونکہ ہم نے تو ریڈ کارپیٹ ہی وہ دیکھا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی بڑا کوئی پروٹوکول ہے، یا کوئی سربراہ مملکت کہیں سے آتا ہے تو ہم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہوتا ہے، کیسے اس کے لیے پھول لے کر اور کیسے اس کے لیے انتظار میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس سے کہیں زیادہ پروٹوکول کے ساتھ استقبال ہوگا ان اللہ کے پیارے بندوں کا کہ جو اللہ کے حکم سے جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اور وہ ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا ہی باعزت اجر جو ہے وہ فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کیسے بنا کر بھیجا ہے؟ کہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کو ہم نے بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا، آپ کو بھیجا ہے ڈرانے والا، اللہ کی اجازت سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منصب ہیں کہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی دعوت بنانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ابھی اس کمرے میں یہ لائٹ آن ہے، اسے ہم سب ایک دوسرے کو کلیئر دیکھ رہے ہیں، ہمیں کتاب میں بھی کچھ صاف جو ہے وہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ روشن چراغ جو ہے بند ہو جائے گا تو ہمیں نظر آنا جو ہے بند ہو جائے گا، اور اگر رات کا ٹائم ہو تو پھر اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں جو ہے ماریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے ایک روشن چراغ کیسے ہے کہ ہم اس کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اچھا تو ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہمیں اپنے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنے نفس کو کتنا ٹائم دینا ہے، اپنے نفس کو کتنا آرام دینا ہے نا۔ وہ جو میں نے ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ جو بہت جوش میں آ گئے تھے، جن کا تو نہیں اب آرام ہی نہیں کریں گے، کبھی رات کو ہی نہیں سوئیں گے، کبھی روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے، کہا نہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، نہیں بھائی سو بھی اور اٹھو بھی، نماز بھی پڑھو اور روزہ بھی چھوڑو اور روزہ رکھو بھی، 1 مہینے کے مسلسل روزے، اس کے علاوہ تو باقی 11 مہینوں میں تو یہی ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، مطلب چھوڑیں اور رکھیں، ایک معتدل زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ تو یہ ہے روشن چراغ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار ہے۔ اور بشیر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت فضل ہے۔ ہم اللہ کے فضل کے بغیر تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا سکتے، تو جنت میں جانے کے لیے بھی اعمال کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی ہمیں درکار ہے۔ اور کون سا فضل؟ جو فضل کبیر ہو، تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے۔ اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے۔ کہا جب تم اللہ کے دین کی طرف آؤ گے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو پکے کافر ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ یہ کس طرف تم چل پڑے، دوسری طرف منافقین ہیں، وہ آپ کو کہیں گے ہاں جاؤ نیکی کی طرف جاؤ، لیکن کچھ نہ کچھ دنیا داری بھی تو کرو نا۔ اور ایسے لوگ ہمارے بیچ میں ہی ہوں گے، اور وہ اللہ معاف کرے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں وہ ہم ہی نہ ہوں۔ بھئی اتنا زیادہ جو ہے دین کی طرف چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اب نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، جب کوئی مہمان آیا تو چھوڑ بھی دو، شادی بیاہ میں گئے ہو تو چھوڑ بھی دو، کہیں سیر پکنک پہ گئے ہو تو چھوڑ بھی دو، کیا حرج ہے؟ ہر وقت نہیں اس طرح جو ہے وہ کیا کرتے ہے نا۔ ایسی باتیں ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد ہیں جو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اذیت رسانی کرتے ہیں، پھر یہ آپ کو اذیت بھی دیتے ہیں، پھر یہ آپ کو جو ہے وہ چوکے بھی لگاتے ہیں، ہے نا۔ جب آپ جیسے اب آپ پردہ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کے وہی ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیا، مطلب تم ایک آکورڈ لگ رہی ہو ہمارے بیچ میں، اور تم بڑی عجیب لگ رہی ہو، اور تم اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہو۔ تو کہا ایسے کچوکے بھی لگائیں گے، اذیت بھی کریں گے، تو آپ کے لیے اس وقت کیا ہے؟ وتوکل علی اللہ، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومن عورتوں سے نکاح کرو تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق دے دو تو پھر تمہاری طرف سے ان پر عدت لازم نہیں ہے، جس کے پورے ہونے کا آپ مطالبہ کرو، کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہی ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے اور اسے پہلے ہی ان کو لگ رہا ہے کہ طلاق ہو جائے، تو پھر نہ عورت پہ عدت ہے
اور نہ مرد کے اوپر جو ہے وہ پورا مہر ہے، وہ آدھا مہر جو ہے وہ اس کو دے دے اور بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی عورت کو اگر نہیں رکھنا اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو پھر رخصت کرو، تاکہ وہ اپنی وقت جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ دیکھے کہ میں نے اب کس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب نہ چھوڑنا ہے اور نہ رکھنا ہے، اسے معلق کر کے رکھنا ہے، اور اس میں بڑی ہماری مردانگی سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو جی ہم تو اس کی عمر ضائع کر رہے ہیں، دیکھو جی ہم کیسے اس کو کچہریوں کے چکر لگوا رہے ہیں، دیکھیے ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ کہا انتہائی برا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں، تمہاری چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کر دیا، اگر نبی ان سے نکاح کرنا چاہے تو یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے مومنوں کے لیے حد ہے 4 سے زائد بیک وقت جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی جو ہے وہ ایک پرمیشن تھی، اور ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ آپ کو اس سے مستثنیٰ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اور بھی زیادہ مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے، اور کاموں کی الجھن بھی اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بجھا کے نہیں رکھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ہی یہ مسائل جو ہیں وہ ان کو آپ جو ہے وہ حل کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ جو ہے وہ رکھا۔ جب سفر میں جاتے تھے تو باری باری لے جایا کرتے تھے، یا پھر کیا کر لیتے تھے، قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے کہ کس کو جو ہے مجھے لے کر جانا ہے۔ رکنے کی باری ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ شام میں عصر کے بعد ساری ازواج کے گھروں میں چکر لگا لیا کرتے تھے، اور آخر میں پھر وہاں جاتے تھے جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو رکنا جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرض الموت میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے، تو پھر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھا کے ایک گھر کے بعد پھر دوسرے گھر میں، اور اس کے بعد پھر جب تکلیف بڑھی تو کہا پھر اجازت لے لو کہ کیا میں یہاں رک جاؤں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو ہے وہیں پر پھر آپ جو ہے اپنے وقت وصال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا تھا، ایکسیپشن دے دی تھی ان چیزوں میں کہ آپ پر یہ پابندیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پابندیوں کو جو ہے وہ نبھایا۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے، سب سے پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ 25 سال۔ اور کتنی عمر کی خاتون سے ہوئی تھی؟ 40 سال کی۔ 15 سال بڑی خاتون سے ہوئی تھی، اور خاتون بھی وہ جن کی اس سے پہلے 2 شادیاں تھیں اور بچے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنے سال تک ان کے ساتھ ہی رہے؟ صرف انہی کے ساتھ رہے، 25 سال تک۔ 25ویں سال میں شادی ہوئی، 25 سال تک ان کے ساتھ رہے، تو پھر کتنی عمر ہو گئی؟ 50 سال۔ جب 50 سال ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بوڑھی خاتون تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور 4 سال تک وہ بھی تنہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی۔ تو کتنی عمر ہو گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 54 سال، 54 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عمر ہو گئی۔ اس کے بعد اب آپ سمجھیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کے تو نبی نے اتنی شادیاں کی 54 سال تک، تو 50 سال تک تو آپ ایک ہی خاتون کے ساتھ رہے جو 15 سال عمر میں بڑی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے شادی کی، اور 4 سال تک وہ اکیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، جو خود بھی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حکمت تھی اور دین کے لیے ایک تقاضا تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ شادیاں جو ہیں وہ کروائی گئیں، اور قبائل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی وجہ سے دوستیاں ہوئیں اور دین کی تعلیمات پھیلی، اور بہت ساری باتیں، ایک مستقل ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر بات جو ہے وہ کریں گے۔ تو کہا اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو اختیار دیا جاتا ہے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ کر دو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو۔ عام آدمی کے لیے تو یہ حکم ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھو،
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ کو فری کر دیا ہم نے ساری پابندیوں سے، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے، کہ بھئی جب ان کو پتہ ہی چل گیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر حقوق ہمارے کچھ نہیں ہیں، ہمیں قربانی دے کر ہی رہنا ہے۔ اب انہوں نے سب نے قربانی دینا کیوں پسند کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میں مال دیتا ہوں، مال لو اور مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، تو کوئی بھی ایک زوجہ محترمہ ایسی نہ تھی کہ جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہم مال لیتے ہیں اور ہم الگ ہو جاتے ہیں، نہیں، سب نے کہا کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی پیارا ہے اور ہم اپنے حقوق کی کمی بیشی پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس سے بھی یہ بات بھی سمجھ آئے کہ جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں اور جن کو زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ اپنے خانگی مسائل میں اس وقت ہر وقت الجھے نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنے خانگی مسائل میں ایک ایسا کمپرومائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو اپنے گھر میں ہی نہ پورا پڑا ہو بندہ، وہ باہر کہاں پورا پڑے گا بتائیں۔ اگر جو لوگ باہر پھر اتنے بڑے بڑے مشن اور اتنے بڑے بڑے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو گھر میں ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، وہ لوگ کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ پھر کام جو ہے باہر ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کہا کہ یہ حکم ہم نے اس لیے دے دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو اس پر وہ سب راضی رہیں گی، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلیم ہے۔ اور اس کے بعد تمہارے لیے بھی دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، نہ اجازت ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور بیویاں لے کے آؤ، خواہ ان کا حسن ہی تمہیں کیوں نہ پسند آئے، البتہ لونڈیوں کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ اب یہاں سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کر دیا گیا کہ اب یہ ازواج اب آپ کے ساتھ طے، انہوں نے بھی تو حقوق میں کمی بیشی برداشت کر لی نا، تو اب ان کے اندر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مزاج کی تھوڑی سی گرم تھی، تیز مزاج کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ ان کو طلاق دے دیں، اور آپ نے پلان کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ حفصہ کو طلاق دیں، حفصہ جنت میں آپ کی بیویوں میں سے ایک ہیں، تو آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا جن عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپرومائز کیا اور سیکریفائز کیا، تو اللہ نے بھی ان کا جو ہے سمجھے کہ ایک طرح سے اعزاز رکھا کہ کہا اب آپ بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ امت کی مائیں ہی رہیں گی، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اور نہ کھانے کے وقت تاکتے رہا کرو، ہاں اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ اب کیا ہوتا تھا کہ کچھ غیر مہذبانہ عادات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، کہ وہ لوگ جو ہے نا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا کچھ رشتہ دار، کچھ ملنے جلنے والے ایسے ہوتے ہیں عین کھانے کے وقت جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے اگر گھر میں نہ ہو کھانے کو، یا اتنا سا ہی کھانا ہو کہ جو اہل خانہ کے لیے بھی ناکافی، اور آپ کو پتہ ہے وہ تو تھا ہی ان کی غربت کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے گھروں میں ہر وقت یہ عالم رہتا تھا، اور گھر بھی جو ہے وہ ایک ایک کمرے کے جو ہیں وہ گھر جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، تو اب اس میں جب اگر لوگ بھی آ جاتے تھے تو خواتین جو ہیں وہ کونے کے اندر جو ہے ایک طرح سے مطلب دوپٹہ اوڑھ کے، یا وہ بیچاری جو ہیں وہ سائڈ پر ہو کر جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ گھر کے 2-3 کمرے تو چلو خواتین اندر چلی گئیں یا کہیں اور ہو گئیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ایک قاعدہ جو ہے وہ بتایا کہ یہ آیت حجاب ہے، کہ جس میں جو ہے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی اب اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے وہ آپس میں نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پہلے ہمارے گھروں میں بیٹھکیں جو ہیں وہ ایک الگ، مردان خانہ جو ہے وہ الگ ہوتا تھا، اور زنان خانہ جو ہے وہ الگ ہوتا تھا، اور ایون کہ اگر گھر میں خواتین کوئی باہر سے بھی آتی تھی، کہ جیسے کوئی رشتہ دار آ گئیں یا کوئی آ گئیں، تو اپنے گھر کے مرد بھی گھروں میں آنے میں لحاظ برتا کرتے تھے، اور عموماً وہ مردان خانے کی طرف ہی رہا کرتے تھے، اور زنان خانہ جو عورتوں کے لیے پوری طرح کھلا ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے ہمارے جو ہیں وہ تقریبات میں اور ہمارے ماحول میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خلط ملط ہو گئی، اور سارے مرد عورتیں سب بیچ میں جو ہے نا مکس اپ جو ہے۔ اب اگر کوئی پردہ کرنے والی عورت بھی کسی کے گھر چلی جائے تو ان کے گھر کے مرد بھی لحاظ جو ہے عموماً نہیں کر رہے ہوتے، اگر آپ کسی لاؤنج میں بیٹھے ہوں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں تو گھر کے مرد ہی وہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بار بار، ہے نا۔ پہلے کتنا لحاظ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مزدور یا کوئی کام کرنے والے اوپر چڑھے ہوتے تھے تو وہ آوازیں لگایا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ پردے والوں پردہ کر لو، اور جب سے عورت نے پردہ اتار دیا تو وہ پردے والیاں جب نہ رہیں تو پھر اب ہمارے جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ آواز تو دے لیتے،
آپ بتا تو دیتے. ہمارے جیسے کوئی 2-4 شاید ہوں گے جو اس بات کو کہیں اور ہم احتیاط کریں اس وقت اپنے گھروں میں رہتے ہوئے. ورنہ تو آپ دیکھ لیں کہ مجموعی طور پر یہ ماحول ختم ہو چکا ہے کیونکہ پردے والیاں جو ہیں وہ رہی نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ بات جو ہے یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کے گھر میں اس طریقے سے داخل نہ ہو جایا کرو کہ کھانے کا وقت ہو اور پھر بیٹھ ہی جاؤ کہ اچھا اب یہ کھانا لگائیں گے تو ہم بھی کھانا کھا کے اٹھ کے جائیں گے. تو کہا کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ اور کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد فوراً اٹھو. اب کیا ہوتا ہے کھانے کے بعد اکثر جو ہے وہ گپ شپ کی ایک محفل جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور بیٹھ جاتے ہیں. تو کہا کہ جب تم کھانا کھا لو اگر بلائیں وہ کھانے کے لیے تو چلو آ جاؤ کھا بھی لو, لیکن کھانا کھاؤ تو اٹھو اور چلے جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ. ایسے نہ ہو کہ وہاں تم بیٹھ جاؤ. ہاں تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ تو شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. آپ دیکھیے قرآن کے اندر کتنی چھوٹی سی بات, یہ ہمیں تو چھوٹی سی بات لگ رہی ہے. کہا کہ نبی تو شرماتے ہیں کہ اب میں کیا کروں, اب میرے گھر آ گئے, اب ہیں بھی میرے بلے جاننے والے اصحاب بھی ہوں گے کچھ, تو اب میں کیا کہوں. تو اللہ کہتے نہیں, اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا, لیکن میں تو نہیں شرماتا اس بات سے کہ تم کیوں آتے ہو, کیوں وہاں بیٹھ جاتے ہو, اور اگر کھانے پہ بھی بلایا تو کھاؤ اور جاؤ اٹھو یہاں سے. ٹھیک ہے, نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. ٹھیک ہے, اس بات سے پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت اور مرد کا پردہ ہے اور اوٹ ہے. اوٹ میں اب اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جی وہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے چہرے کا پردہ, تو بھئی اگر اوٹ میں مانگنا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ ہے اس میں. اچھا, اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ چلیں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ چلیں چہرہ کھولا جا سکتا ہے, تو لیکن پھر وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پھر آپ کے چہرے پر کوئی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے. پھر کیا کرتے ہیں ہم کاجل بھی لگا لیتے ہیں, پھر ہم جو ہے فاؤنڈیشن بھی لگا لیتے ہیں, پھر ہم ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لیتے ہیں. اگر یہی سارے شوق کر لیں تو پھر پردہ کر لیں, پھر آپ نقاب لگا لیں, نقاب لگا کے کر لیں, پھر عورتوں میں جائیں اور جا کر کھول لیں. اور اگر یہ سارے شوق جو ہے وہ کرنے ہیں تو پھر مطلب اور اگر چہرہ کھولنا ہے تو پھر یہ شوق نہیں کرنا. پھر بس جیسے صابن سے دھلا دھلایا کہ منہ ہوتا ہے نا, بس اسی طرح کا منہ ہو, پھر اس کے اندر کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ نبی کی بیویوں سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اب دیکھیے کون ہے نبی کی بیویاں, اور مانگنے والا کون ہے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان نبی کی بیویوں کو کیا کہتے تھے, امت کی مائیں. ٹھیک ہے, امت کی مائیں کہا کرتے تھے. اب امت کی ماؤں سے بات کرنے کے لیے اتنی احتیاط کرائی جا رہی ہے, تو اب نہ وہ نبی کی بیویاں ہیں اس دور میں اور نہ بھی وہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو فتنہ ہی فتنہ ہے, فتنے کا ہی دور ہے. اور اس میں مطلب اگر منہ کھلے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ خواتین غلط ملت ہو کے لوچ دار آواز میں باتیں کر رہی ہیں اور بن ٹھن کے بات کر رہی ہیں اور اس طرح کر رہی ہیں, تو سوچیں کہ خرابی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. اور یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. کہا کہ اس سے دل پاکیزہ رہیں گے, جتنی آنکھیں آلودہ ہوں گی اتنے دل میں سے تقویٰ اور پاکیزگی ختم ہوں گی. کہا کہ اچھا اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ اس کی عبادت میں لذت آئے, اچھا ہماری عبادتیں کیا ہوتی ہیں, بے لذت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, عبادتوں میں وہ لطف نہیں آتا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, بد نظری. بد نظری اتنی بڑی برائی ہے, اتنا بڑا عیب ہے کہ ہماری عبادتوں کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تبھی تو نمازوں میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہمیں کوئی ذائقہ ہی نہیں محسوس ہوتا. اب آپ اس بات کی ایک مثال لیجئے, آپ ایک دال کھائیں اور ایک آپ جو ہے نا وہ گوشت والی بریانی کھائیں. اب آپ بتائیں دونوں کا ذائقہ آپ کو فرق لگے گا نا, ہے نا, ذائقہ ہے نا. ایک میٹھی چیز کھائیں اس کا ذائقہ الگ ہوگا, ٹھنڈی میٹھی کوئی چیز کھائیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے, گرم اسپائسی کوئی چیز کھائیں اس کا ذائقہ الگ ہوگا. اب نہ ہمیں کوئی نماز کے اندر لذت, نہ ہمیں ذکر کے اندر کوئی لذت, نہ ہمیں قرآن پاک کی جو ہے تلاوت ہے اس کے اندر کوئی, مارے باندھے ہم سارے کام کرتے ہیں. یہی اگر دنیا کی چیز آ جائے کہ ہمارے سامنے کوئی کھانے کی چیز آئے, کوئی ہماری من پسند چیزیں آئیں, تو کیسے مطلب ان کا نام لیتے ہی, ان کا ذکر کرتے کیا ہمارے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے, ہم اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ تو بڑے تیز ہیں, لیکن بد نظری کر کے اور گناہوں کی غفلت کی وجہ سے عبادت میں ہمارا دل جو ہے وہ نہیں لگتا. آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ نائٹ فنکشنز ہوتے ہیں, کسی کو نیند آ رہی ہوتی ہے, بالکل بھی نہیں آ رہی ہوتی کسی کو, سارے وہاں بلکہ آ بھی رہی ہوتی ہے نا, تو جب وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی نیند ختم ہو جاتی ہے. اور
ذرا سا اللہ کے نام کے لیے اور اس کے لیے عبادت کرنے کے لیے بیٹھے کچھ بیٹھے تو وہ نیند آ رہی ہوتی ہے، جھول رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور کیا کچھ جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو بات ہوتی ہے کہ وہ چیز اندر نہیں اتر رہی ہوتی نا ہمارے. تو جب ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں اور جس میں سب سے نمبر پہ ایک جو چیز آتی ہے وہ بد نظری ہے، چاہے وہ لوگ ہماری سے لذت حاصل کریں نظر ڈال کے یا ہم لوگوں پہ نظر ڈال کے. اور اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو گیجٹس ہیں ہمارے ہاتھ میں وہ ایسا ایک سمجھے کہ ہمارے لیے ایک امتحان بن گئی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر جو ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ جو نظروں کی جو سمجھے کہ برائی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ یہ دلوں کی پاکیزگی کا طریقہ ہے. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. نبی کے جو ہے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری امت کے مردوں پر حرام تھیں، اور کسی خاتون کا کسی سے ہماری امہات المومنین میں سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. یعنی ہر عورت، جیسے ایک عام قاعدہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، ہم بھی اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. اور اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. چلیں جی بھیج دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اچھا، صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پہ سلام کیسے بھیجا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سلام کیسے بھیجا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کیسے بھیجا جاتا ہے؟ سلام بھیجنا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہاں، آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ کیا ہے؟ نبی پہ سلام بھیجنا. یہ کھڑے ہو کے بھیج رہے ہیں، بیٹھ کے بھیج رہے ہیں؟ کھڑے ہو جایا کرو. جو ہمارے معاشرے میں نا کہ نبی پہ سلام تو بیٹھ کے جس نے پڑھ دیا وہ تو نعوذ باللہ کافر ہو گیا. اور یہ جو آپ ہر نماز میں آپ پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ مار رہے ہیں. آپ تو ہر نماز میں کریں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنے اس کا ترجمہ جا کے، اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، جس مرضی کتاب میں دیکھ لیں، اس کا تو ترجمہ ہی ہے سلام ہو آپ پر. ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا النبی، اے نبی آپ سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا سلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور درود کیا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں؟ کیا ہے؟ درود ابراہیمی جو آپ پڑھ رہے ہیں، سمپل. تو سلام بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور درود بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اینڈ دس از دا پارٹ آف آر ریگولر پریئرز. تو اس کو پھر ایک الگ سے ایک رسم بنا لینا، اور اس کی ایک الگ سے، اور اس میں وہ اردو والے تو فارسی والے تو عربی والے تو یہ والے تو وہ والے نکالنا، اور اس میں ساری محفل کا پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا، اور اس میں جو نہ کوئی کھڑا ہو تو اس کو کافر قرار دینا، اور کیا کچھ. یہ سب بدعتیں ہیں کہ جو ثابت ہی نہیں ہیں. ہم ہر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے بھیج رہے ہیں. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب جو ہے مہیا کر رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو اذیت جو ہے وہ کس طرح دیتے ہیں؟ وہ اس طرح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کہ ان کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل نہیں کرتے، ان کی امت میں تفرقے ڈالتے ہیں، اور وہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو چھوڑ کے بدعات کو اور نئے نئے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ گویا اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سرئی گناہ کا وبال جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ لے لیا. یعنی اب ایک تو اللہ رسول کو اذیت دینا، اب لوگوں کو اذیت دینا. لوگوں کو کیسی اذیت دینا؟ کہ لوگوں کو اس طریقے سے اذیت دینا کہ لوگوں بے قصور کے اوپر کوئی الزام لگا دینا، بے عیب بندے کے اوپر کوئی عیب جو ہے وہ لگا دینا. تو یہ جو غیبت کا ہم نے پورا اس میں پڑھا تھا، بہتان وغیرہ ہم نے حجرات میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو. اب ذرا غور کیجیے، پہلے کہا کس کو؟ بیویوں کو. دوسرے نمبر پہ کہا اپنی بیٹیوں کو، بنات الرسول کو. اور تیسرے نمبر پہ کہا نساء المؤمنین.
اب بتائیں میں اور آپ کہاں پر ہیں اس میں؟ نساء المومنین۔ حکم کیا آ رہا ہے؟ حکم یہ آ رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں۔ اچھا ہمارے ہاں تو چادروں کے پلو لٹکانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے یوں کر کے نا ایسے، ہاں چہرے کا پردہ آ رہا ہے، یعنی کہا کہ کر کے دکھایا ابن عباس نے کہ ایک نے صرف آنکھ جو ہے وہ کھولی، ٹھیک ہے، کہ چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے پہلے نبی کی بیویوں کو، پھر بیٹیوں کو، اور پھر نساء المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں۔ لے جی، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چہرہ چھپا کر اور برقع پہن کے اپنے آپ کو چھپا لیا جائے، وہاں کہا جا رہا ہے پہچان لی جائے۔ مطلب کیا ہے پہچان لی جائے؟ یہ طریقہ معروف ہو جائے، بالکل جیسے میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا نا کہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کو کالے کالے کوٹوں والے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کو پتہ کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ جج کی آپ کو پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر ایسا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ ٹریفک کانسٹیبل جو کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک خاص یونیفارم ہے۔ تو یہ آپ کا اور میرا یونیفارم ہے، جو کس نے طے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ طے کیا ہے۔ اچھا اب اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک لمبی بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے، وہ عبایا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی جو آپ کو چیز جو ہے آپ کے حسب حال ہو اور آپ کے لیے آرام سے استعمال ہو سکتی ہو، وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اور کہا وہ پہچان لی جائیں تو وہ ستائی نہ جائیں، یعنی کہ بعض دفعہ یہ اچھا یہ جو ہمارے ہاں بھی ہے نا، آج کل بھی ہر دور میں ہوتا ہے، چوکوں پہ چوراہوں پہ ادھر ادھر گلیوں پہ محلوں میں جو ہے وہ بدقماش سے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، آتی جاتی عورتوں پہ جملے کستے ہیں، نظریں ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو ہے نا جو منافقین تھے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتی تھی، اور خواتین جب باہر نکلتی تھیں تو کسی پہ جملہ بول دیا، کسی پہ کچھ کر دیا، کسی پہ کچھ کر دیا۔ تو جب ان کو جو ہے پوچھا گیا اور ان کو ڈانٹا گیا کہ بھائی تم ایسی حرکتیں جو ہے وہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اچھا وہ آپ کے گھر کی خواتین تھیں، اچھا سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مسلمان عورتیں تھیں۔ تو کہا مسلمان عورت کی پہچان جو ہے وہ ہو جائے، اور تاکہ ان کو پہچان لیا جائے تو پھر ان کو ستایا نہ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور پھر بھی اگر اس کے بعد یہ منافقین اور جن کے دلوں میں برائی ہے یہ باز نہ آئے، جو مدینے میں جو ہے افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے، تو پھر ہم ان کی کارروائی ان کے خلاف کرنے کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھا کے کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی آپ کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر لعنت کی وہ چھاڑ ہے، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے بری طرح جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہ پاؤ گے۔ اللہ نے شدید نفرت کا اظہار کر دیا، کس طرح کہ ملعونین کہہ دیا، لعنت ہے۔ کاش کہ ہمارے بچوں کو کوئی یہ آیتیں پڑھ کے سنا دے، یعنی آدمی پتہ نہیں اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے، اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہنا ہے ملعونین، لعنت زدہ ہیں یہ لوگ جو آتی جاتی عورتوں کے اوپر نظریں رکھتے ہیں، جو ان پہ جملے کستے ہیں، جو ان پہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے کرتے ہیں کہ ایک شریف عورت کا جو اپنے بیچارے صحیح حلیے میں باہر نکلی ہے اس کا بھی نکلنا جو ہے وہ محال ہو گیا۔ تو کہا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور ان کی پٹائی لگاؤ، ان کو سزا دی جائے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو پہلے سے لا رہا ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اس کو کل ہم مکمل کر لیں گے، کیونکہ اس کے احکامات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ڈسکشن میں بھی جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہمیں سمجھ کر ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر ہمیں اس پہ صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے عمل میں جو کوتاہی ہے اللہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں ہمارے دل میں شک ہے اس شک کو دور فرما، جہاں ہمارے عمل میں کوئی جھجک ہے اس جھجک کو دور کر کے اے اللہ ہمیں خالص فرما بردار بندہ بننے کی اپنی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خطائیں، گناہ، کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرما دے،
اور آج تاخرات ہے، اے اللہ اس تاخرات کی رحمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جسموں میں قوت عطا فرما، ہمارے دل